باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ حضرات محترم، اس پر ایک درس ہو چکا تھا، اور تم میں سے ایسے لوگوں کی ایک جماعت ہو جو بلائی کی، اچھائی کی، اعمال صالحہ کی دعوت دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ان لوگوں کی طرح مت بنو جو متفرق ہو گئے، یعنی بنی اسرائیل بڑھ گئے اس کے بعد کہ اس کے پاس روشن دلائل آ گئے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں کہ مسلمان کی بیچان، یہ تھوڑے سے آگے جا کے اس کے بعد والی آیت 110 نمبر آیت پہ دیکھیں تو وہاں پھر یہ بات، یہ آیت مبارکہ میں ہے کہ تم میں سے تم جو کنتم خیر امت اخرجت للناس، جو امتیں لوگوں کے لیے ظاہر ہو گئی ہیں، اخرجت، اس کرۂ ارض پر، اس زمین پر جو امتیں آئی ہیں، تم سب سے بہتر امت ہو۔ وجہ بتائی کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ دیکھیں، امت اپنے فریضہ، کوئی بھی انسان کی اچھائی کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، کچھ وجوہات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہتر ہوتا ہے۔ اگر وہ کام چھوڑ دے تو پھر اب ایک انسان ہے، دوسروں کے مال و زدروں کا حفاظت کرے، غریبوں کی مدد کرے تو اچھا ہے نا، اس کے برعکس ہو جائے تو برا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، کہ حضور نے کہہ دیا تو بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اور برا کون ہے؟ جو لوگوں کو اذیت دیتے۔ مسلمان وہ ہے کہ جس سے دوسرے مسلمان، اس کے زبان، اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ یہاں دیکھیں، قرآن کی ایک دو آیت اور مزید سنا دیتا ہوں۔ یہ جو بنی اسرائیل ملعون ہو گئے تھے، وباء بغضب علی غضب ہو گئے، اور وہ مرتبہ کہ ایک وقت تھا کہ پوری دنیا پر یہ سب سے انی فضلتکم علی العالمین، اور اب اسفل سافلین کیوں ہو گئے؟ حالانکہ شکلیں تو چینج نہیں ہوئی تھی۔ آج بھی دنیا میں سب سے خوبصورت لوگ کون ہیں؟ یہی بنی اسرائیل ہے نا۔ کتنے خوبصورت نیلی نیلے آنکھیں اور لال لال بال اور گورے گورے، لیکن شکل سے کوئی اچھا نہیں بنتا جب تک اس کا کردار اچھا نہ ہو۔ اب انہوں نے اپنے فرائض چھوڑ دیے، دنیا پرستی میں لگ گئے تو ختم ہو گئے۔ اب اللہ کے نبی نے ہمیں ڈرایا کہ ایسے نہ بنو کہ ایک دوسرے کے گردنیں اڑاؤ، فرقوں میں بڑھ جاؤ۔ اب میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ اس بات پر بہت زور دیا جاتا ہے۔ ایک مولویوں میں ایک بڑا ہے، سب تو بڑے نہیں ہوتے نا، اب اس کی جتنی چمچگیری کوئی کرتا ہے اور کہتے ہیں ہمارا لیڈر، بس وہ کچھ بھی ہو لیکن اس پہ آسمان پہ چڑھا دے، اور دوسروں کو کافر فلاں فلاں کہتے ہیں، یار یہ زبردست ہے۔ بھائی ایک اختلاف ایک حد تک ہے نا، یہ تو نہیں کہ بالکل ہی اب اللہ کا نام بھول گئے، رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت بھول گئے، ممبر پر بیٹھنا تو اپنے بڑے کی بات شروع کی، اترنا تو اپنے بڑے کی بات۔ اب ایسی بات آپ کریں، میں بھی وہ والا ہوں کہ میں بھی کسی کا مرید ہوں، میں بھی کسی کا متعلم ہوں، سمجھ آئی نہیں؟ آپ بھی کسی کے مرید ہوں گے، کسی کے متعلم ہوں گے، کسی سے آپ نے تربیت حاصل ہوگی، لیکن آپ جب بھی بات کریں تو اسی کی کریں، نہیں بھائی۔ متفق علیہ ہستیاں جو ہیں، اب اللہ کا ذکر کرے کوئی اختلاف نہیں کرے گا، حضور علیہ السلام کا ذکر کریں کوئی آپ سے اختلاف نہیں کرے گا، صحابہ کا کریں کوئی آپ سے اختلاف نہیں کرے گا، وہ مسلم ہستیاں ہیں نا۔
مجتہدین کرام اولیاء کرام کی بات کرو گے کوئی اختلاف نہیں کرے گا، لیکن آپ اس دور میں ایسے ایسے لوگ جن کو میں جانتا ہوں کہ پر خطر پر فتن لوگ ہیں، لیکن انہوں نے بھی اپنے چمچوں کے ذہن بنائے کہ میں صرف، حالانکہ 1400 سال کے مسلمانوں کو وہ معاف نہیں کرتے، لیکن انہوں نے ذہن بنایا کہ بس، اور کوشش بھی کر رہے، جہاں جاتا ہے تو یہ نہیں، امت کی فکر نہیں ہے کہ امت کس طرف جا رہی ہے، مسلمان اس وقت یہ پستحالی کی طرف کیوں جا رہے، یہ فکر نہیں ہے، یہ فکر ہے میں اپنا سکہ منوا لوں۔ بھئی یہ غلط ہے نا، آپ کو کیا امت کی فکر نہیں ہے؟ میں نے مثال دی کہ ایک والد ہے، اس کے بچے کیسے، وہ سب کے خیر خواہ ہے بھائی، وہ ایسے تھوڑی ہوتا کہ جو بچہ آگے نکل گیا اس کا خیر خواہ، جو کمزور ہے بھائی اس کا، اگر بچہ اللہ نہ کرے ایک بچہ نشائی ہو گیا نا کسی کا، اس والد سے پوچھو سب سے زیادہ دکھ اس کی وجہ سے اس کو ہوتا ہے، تو کیا حضور کو دکھ نہیں ہوگا اپنی امت کا کہ میری امت کہاں جا رہی ہے؟ اگر کوئی بدکاری کے طرف جائے، اللہ کی پناہ، قتل و غارت کے طرف چلے جائے، ہمارے اعمال تو پیش ہوتے ہیں نا، تو ہمیں یہ فکر نہیں ہے۔ یہاں دیکھیں رب کریم نے جو بنی اسرائیل ملعون ہو گیا تو اس کی وجہ بتا رہے ہیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 78 اور 79 میں، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، بنی اسرائیل سے جنہوں نے کفر کیا وہ داؤد اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبان پر لعنت کیے گئے ہیں۔ وجہ بتا رہے ذالک، یہ ملعون کیوں ہے، بما عصوا وکانوا یعتدون، بسبب ان کے نافرمانیوں کے وہ حد سے بڑھ رہے تھے۔ آگے فرمایا ہے کانوا لا یتناہون عن منکر، یہ دیکھیں قاعدہ ہے، آپ لوگ کو یاد ہے کہ جب یہ افعال ناقصہ مضارع پہ داخل ہو جائیں تو ماضی استمراری بن جاتی ہے۔ ماضی کی 6 قسمیں ہیں، ایک اس میں ماضی استمراری، وہ نماز پڑھتا تھا، وہ اچھائیاں کرتا تھا، اس نے اچھائی کی تھی، یہ ماضی بعید ہے، اس نے اچھائی کی، ماضی مطلق ہے، ہو سکتا ہے اس نے اچھائی کی ہو، کاش وہ اچھائی کر دی، ماضی کی مختلف قسمیں۔ یہاں پھر رب فرماتا کانوا لا یتناہون عن منکر، ارے اس کا تو وتیرہ، ان کا تو وہ طریقہ بن گیا، وہ برائی سے روکتے نہیں تھے۔ آپ لوگ انصاف سے سوچیں ذرا کہ علماء میں کتنے علماء ایسے بڑے بڑے علماء ہیں لیکن وہ اپنا یہ فریضہ سر انجام نہیں دے رہے۔ کسی نے پولیس کی وردی پہن لی، رینجر کی وردی پہن لی، فوج کی وردی پہن لی، لیکن صرف تنخواہ کے لیے، تو کیا یہ اس لباس کا قابل ہے؟ بھئی اس سے اچھا گھر میں بیٹھ جانا۔ کوئی بھی شخص ہو، لباس اس کا نام، وہ اپنا کردار نہیں ادا کرتا، یار اس کے لیے وہ نام صحیح نہیں ہے یار۔ یہ کہتے میں تو بڑا ڈاکٹر ہوں، بڑے بڑے وہ لگائے، بورڈ لگائے سب، اور کلینک بھی بنائی، لیکن جب یہ مریض کا بھائی میں علاج نہیں کرتا، بھائی یہ ڈگری اپنے حاصل کی، یہ بورڈ لگائے، یہ کلینک بنائے، مولوی ہے ماشاءاللہ تقریریں بھی کر رہے، لیکن وہ برائے نام تقریریں کر رہے، پیسہ کما رہے ٹھیک ٹھاک، اپنا پیٹ اپنے بچوں کا، لیکن عملی میدان میں جو پیارے آقا دو جان صحابہ تابعین مجتہدین کرام جو ایک ایک شخص کے پاس گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ہستی ہے؟ آپ کیوں اتنے بڑے ہو گئے مولانا صاحب؟ آپ بھی کسی کے دروازے پہ گئے ہیں؟ ہمیں چاہیے نا، آپ بھی، آپ جب سوشل میڈیا پر آتے ہیں کبھی امت کی فکر کی تو نے؟ بس یہ کر دیا، پتہ نہیں یہ لوگ دوسروں کے پیچھے پڑھ کے تو نے وہ کیا ڈنڈورا مچا دیا۔ اختلاف ہوں گے، یہ نہیں کہ نہیں ہوں گے، لیکن آپ کا موضوع یہ نہیں ہے کہ آپ جب بھی سوشل میڈیا پر آئیں تو اختلاف ہی کریں، شروع سے لے کر اینڈ تک تمہارا کام یہ ہے۔ تو فرمایا یہ برائی سے منع نہیں کرتے تھے، کون؟ علماء بنی اسرائیل،
فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون، جو انہوں نے کیے تھے یقیناً وہ بہت ہی برے کام کرتے تھے، بہت برے کام تھے۔ یہ بہت برا کام ہے کہ آپ اپنے گھر کے بڑے ہیں، یونس بھائی یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں، لیکن ہم اپنے گھر میں کم از کم گھر کا تو اصلاح کریں نا، کہ گھر والے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہم نے شروع میں یہ سوچ رکھی تھی، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ میں اس لیے نہیں کہتا کہ میں بڑا فن خوان ہوں، انسان کو کنٹرول کرنا یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ ہم یہ آیت پڑھتے ہیں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 74، اس میں دو فائدے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی بندوں کی تعریف ہے، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ایک تو یہ کہ اللہ فرماتے میرے بندے ایسے کرتے دعا، کیونکہ میں اور آپ ہم سب اپنے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، جو ہمارے ماتحت ہیں ان کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا نہیں۔ تو اللہ فرماتے جو اس طرح دعائیں کرتا ہے، اب ہم سے تو پوچھا جائے گا نا، اب ہم نہیں کنٹرول کر سکتے۔ کوئی کہے بیوی کو نمازی نہیں بنا سکتا، کوئی جو ہے نا بیٹے کو نہیں بنا سکتا، کوئی بیٹی کو نہیں بنا کر، تو کم از کم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا تو کرے، یا اللہ میں بڑا کمزور ہوں، میں تو رات دن لگا ہوں، کم اللہ سے تو فریاد تو کرے۔ تو الحمدللہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ تقریباً 28 سال مجھے ہو گئے، 95 میں نے شادی کی ہے، 1995 میں۔ گھر والی میرے، اس کے بعد اللہ نے اولاد دی، جب سے نمازی بنے، یہ اللہ کا کرم ہے، ان کا کرم۔ ہم نے صرف محنت کی، باقی قدرت اللہ کی ہے۔ میرے والدین نے میرے اوپر محنت کی، بچپن سے نمازی بنایا، سفر میں رہیں، حضر میں رہیں، بیماری میں رہیں، کسی حال میں رہیں۔ تو ہم کہتے ہیں فرض تو نہیں، اب نوافل ادائیگی یہ مسلمانوں کی شان ہے کہ وہ رات دن نوافل بھی تو پڑھے۔ ایک انسان سامنے قرآن رکھتا ہے، وہ بھی نوافلوں کا اہتمام بھی نہیں کرتا، اور لوگوں کا وہ معلم ہے، وہ راہبر ہے، تو وہ دوسروں اس کے زبان میں کیا تاثیر ہوگا؟ صرف برائے نام ہوگا۔ تو یاد رکھیں یہ بہت برے تھے کہ ان کے علماء و پیر، ایک تو ہر انسان، کل میں نے یہ بات کی، تفصیلی گفتگو کی، کہ یہ کام اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے ایک گروہ ہو، وہ علماء کا ہو۔ میں نے ان کے بعد بتایا تھا کہ غیر عالم جو ہے وہ واعظ ہو نہیں کر سکتا، بلکہ عربی لغت صرف اور نحو کا عالم ہونا، ہاں، کہ عربی عبارت بغیر اعراب کے صحیح پڑھ سکے اور قرآن مجید اور حدیث کا صحیح ترجمہ کر سکے۔ یہ تمام باتیں کی کہ جاہل کا ایک واعظ بننا، معلم بننا، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس کو پتہ نہیں ہے وہ مبلغ کیوں بنتا ہے۔ بھائی اگر مبلغ بننے کا شوق ہے نا، اس کے لیے بنے، ہاں، لیکن یہ یاد رکھیں، اتنی بات ہر کوئی کہہ سکتا ہے۔ یہ میرا دوست ہے، اگر نماز نہیں پڑھتا، اتنا میں کہہ سکوں بھائی نماز، یہ آسان بات ہے۔ گھر والوں کو ہے، راستے میں آ رہے بھیا نماز کا ٹائم ہے، بڑی بڑی باتیں، روزہ رکھنا، آرام نہیں کرو، یہ نہیں کرو، یہ بڑی بات ہے، یہ ہر کوئی کر سکتا ہے۔ لیکن باقاعدہ وہ ممبر پر بیٹھ کر یا سوشل میڈیا پر آ کر لوگوں کو دین کی تعلیم دے، یہ نہیں ہے جاہل کا کام، یہ منع ہے۔ اس کے سر میں درد ہے، یہ کہہ سکتے پیراسٹامول کھا لے، ڈسپرین کھا لے، لیکن باقاعدہ اگر اس نے کلینک بنا لی تو یہ خلاف قانون ہے، دنیاوی قانون میں بھی یہ گرفتار ہوگا کہ بھئی تو یہ کیا لگا رکھا ہے تو نے، کہاں سے تو نہیں میڈیکل، لوگوں کے جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہو، ایمان جان سے زیادہ ہے یا قیمتی ہے یا نہیں ہے؟ بھئی تو نے کتنا وقت دین کو دیا؟ بھئی وہ کہتے وہ میں نے اردو کی کتابیں پڑھی ہوئی تھی، اردو کی کتابوں سے نہیں ہوتا۔ جتنا زیادہ پڑھتا نا علم تو سمندر ہے۔ آپ کوشش کریں، نیت کریں کہ اپنے اولاد کو میں پاکستان میں، ہاں، عرب میں، جہاں جہاں ہو سکے، اور پھر دیکھے ہر ایک کے پاس جا کے دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے،
کہ ان کا مطالعہ کرے دوسرے. اب عوام تو جس پہ چل رہے ہیں بس بات ختم. لیکن اگر کوئی عالم دین بننا اس کو مکمل معلومات ہونی چاہیے بھائی. اس نے دوسرے کے بارے میں استاد نے بولا کہ وہ کافر ہے, اب اس غریب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی دوسرے کے نظریات کیا ہیں, کوئی پتہ نہیں ہے. بھائی آپ مطالعہ تو کریں نا, آپ اتنے قابلیت تو پیدا کریں. تو یہ باقاعدہ معلم بن کر ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو تعلیم دینا, یہ پھر ایک ان پڑھ انسان کا کام نہیں ہے. کیونکہ ہم اگر ڈرائیور نہیں تو گاڑی بھی نہیں چلانے دیتے, ایسے ہے نا. کون سا کام ہے کہ جو اس کام کا ماہر نہیں وہ کام وہ کرے؟ ایسے دنیا میں ہے کیا؟ تو کیا دین اتنا آسان ہو گیا؟ وہ جاہل ایک عورت وہ سوشل میڈیا پر آئی ہے تو سب تمام جاہل ہی آتے ہیں, کیونکہ جو بھی گناہ کرتا ہے وہ جاہل ہی ہوتا ہے. نہ دوپٹہ ہے نہ ایسے گریبان کھولا ہوا ہے, اور مولوی غریبی کہتے ہیں تو میں 2 پیسے ملتے ہیں. اگر میں بولاں کہ تمہیں یہ حق کہاں سے ہے تو وہ تو لڑ جائے گی کہ چل اس کو نکالو. وہ پہلے اس کو صحیح کرتے کہ دیکھ لینا یہاں پہ یہ نہیں بولنا. وہ بکواس کر رہی کہ یہ مولویوں سے کیوں مسئلے پوچھتے ہو, تم خود ترجمہ دیکھ لیا کرو. کم بخت کہیں کی گانے کے لیے جن کو بلاتے ہیں نا اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ, تو یہ نہیں کہ تو نہیں ان کے لیے تو جس کے بعد ڈگریاں ہو کہ ہاں فلاں 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 وہ ہے اللہ کی پناہ. اب یہاں دیکھیں جو یہ کام نہ کرے قرآن سے پوچھئے. آئیے سورہ توبہ میں اللہ کریم نے فرمایا منافقین کون ہیں؟ اللہ فرماتا ہے المنافقون والمنافقات بعض من بعض. منافقین ایک دوسرے سے ہیں, ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں. ہر ہیرونی دوسرے ہیرونی سے, ہر ڈاکو دوسرے ڈاکو سے لنک رکھتا ہے نا. یہ سب سے خطرناک جو ہوتے ہیں یہ سہولت کار ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے سہولت کار ہوتے ہیں. قادیانی کہ ہمارے ملک میں بڑے سہولت کار ہیں. ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ تو امریکہ کے یار ہیں, لیکن اگر اس کے ہم سہولت کار میں, ارے یہ دنیا رہ جائے گی, قبر میں کیا کرو گے؟ تو ان کا کام کیا ہے؟ آپ کسی کو کہتے ہیں منافق, ارے بھائی پہلے تو منافق کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 67 میں رب کریم نے فرمایا منافق یامرون بالمنکر, وہ گناہ کی دعوت دیتے ہیں. کس کی دعوت دیتے ہیں؟ گناہ کی دعوت کوئی بھی دے وہ منافق ہے, قرآن کہہ رہے. اور آگے وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ, کوئی بھی برائی سے روکے منافق ہے. جب اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ منافق یہ ہے, بات ختم ہو گئی. ہمارے ہاں ایک نماز یاد ہے تو کہتے ہیں مجھے فلاں نے بولا کہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھو. کیوں بھائی؟ کہتے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اس غریب جس نے روکا اس کو نماز ہی نہیں آتی, اس کے کلمہ بھی نہیں آتا اس کو. لیکن عناد ایسی چیز ہے کہ وہ اپنے قبر کے لیے اندھیرا پیدا کر رہے. اب عناد ہی تو کچھ بھی ہوتا نا, ارے بھائی تو اس قابل ہے. انا للہ و انا, اپنی آخرت کیوں تباہ کر رہے ہو؟ اللہ ہدایت دے, ہم دعا کریں گے. ہاں سنو وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ, اور یہ اپنے ہاتھوں کو یعنی مٹھی بند رکھتے ہیں. عدم انفاق, غریبوں پر خرچ نہیں کرتے. جیسے سورہ منافقین سورہ نمبر 63 میں آتا ہے نا کہ منافقین نے کہا وَلَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ, منافقین نے یہ مشورہ کیا کہ جو حضور علیہ السلام کے صحابہ ہیں, جو صفہ کے صحابہ ہیں, یہ تو ان کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے. مدینے والوں کو ابی بن خلف نے کہا تم ان کو صدقات خیرات وغیرہ نہیں دو, یہ خود ہی تربیت ہو جائیں گے. اللہ نے فرمایا کم بخت ہو, تم اپنی بربادی کرتے ہو. اللہ تعالیٰ یہ سب خزانے اللہ کے پاس ہیں. ہاں د عزت شمع چې بله د چا الله کړي هغه کله څوک وجلې په پوکوشي. جس کی عزت کی شمع اللہ روشن کرے اسے پھونک کے مارنے سے کوئی بجھا نہیں سکتا. ہاں تو کیا ہوا؟ نسوا اللہ فنسیہم,
یہ اللہ کو بھول گئے تو رزلٹ کیا ہوا؟ اللہ نے اپنے رحمتوں سے کر دیا. اور یہی لوگ منافق ہیں. اب منافق کا انجام کیا ہے؟ اللہ نے وعدہ کیا منافق مرد عورتوں سے اور کافروں سے جہنم کے آگ کا، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ ان کے لیے کافی ہے. ان پر اللہ نے لعنت کی ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہو، ان کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے. آئیے مسلمان کی تعریف کرتے ہیں اسی صورت میں. آیت نمبر 71 میں ہمارا موضوع چل رہا ہے دعوت معروف، اچھائی کی دعوت، دوسرے مسلمانوں کی اصلاح کرنا. دیکھیے والمؤمنون والمؤمنات، مسلمان مرد اور عورتیں بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں. سورہ نمبر 5 آیت نمبر 55 میں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول، اور وہ مسلمان جو نمازی ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے اور وہ رکوع کرتے ہیں. مسلمان کے مددگار ہیں. لیکن کون سے مسلمان؟ جو نمازی ہے. بے نمازی تو خود برباد ہو رہے، وہ دوسروں کی کیا مدد کرے گا؟ نمازی اگر بیت المقدس کو آزاد کرنا ہے، مظلوم کشمیریوں کی مدد کرنی ہے، دنیا میں کسی بھی مظلوم مسلمان کی مدد کریں، تو یہ نسخہ پہلے یاد کرو کہ نمازی بن جاؤ. یعنی اللہ کی نافرمانی نہ کرو. کیوں؟ جب اللہ تم سے راضی ہو جائے گا پھر آپ کی قوت بڑھ جائے گی، پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور جب اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کبھی مغلوب نہیں ہوگا. ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم. تم دین سے ہٹو گے اللہ تمہیں چھوڑ دے گا. تو یاد رکھیں ان کا کام کیا ہے. نماز سے بھی پہلے، زکوٰۃ سے بھی پہلے، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مسلمان کا کام ہے اپنوں کو، یار دوست کو، یاد رکھے یونس بھائی، کہ یہ وہ بھلائی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ یطیعون اللہ ورسولہ. تعمیم بعد التخصیص، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پہلے خاص باتیں کہ نماز بھی قائم کرتے ہیں، ہاں، اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، امر بالمعروف بھی کرتے ہیں، نہیں منکر میں کرتے ہیں، پھر بعد میں اقام، ارے اللہ واللہ کے نبی کی اطاعت کرتے. اس میں تمام باتیں آ گئی، لیکن یہ بڑی بڑی باتیں ہیں. کیا ہیں؟ یہ بڑی اہم باتیں ہیں. ورنہ یطیعون اللہ ورسولہ میں تو سب باتیں آ گئی. یہ طرز بیان ہے قرآن کا، فصاحت و بلاغت کی کتاب ہے. اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ رحم فرمائے گا، جنت میں جائیں گے. اللہ غالب اور حکمت والا ہے. بس دنیا میں چند دن سختی ہے، اس کے بعد کامیابی. اللہ نے وعدہ فرمایا. وہاں منافقین سے کیا وعدہ تھا؟ مرد عورتوں کافروں سے جہنم کی آگ کا. یہاں دیکھیں اللہ، یہ الگ موضوع ہے. اللہ نے قرآن میں کن کن لوگوں سے وعدہ کیا، اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا. اللہ سے کون سچا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وعدے کی مخالفت کرنا بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ منافق کی عادات میں سے ہے. اذا وعد خالف، واذا اؤتمن خان، واذا حدث کذب، واذا خاصم فجر. رب کریم نے فرمایا اللہ نے مسلمان مردوں سے وعدہ کیا جنات تجری، ایسے باغات کا جس کے نیچے بہتی ہیں کیا؟ تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. ومساکن طیبہ، پاکیزہ گھر. دنیا کے گھر کتنے مشکلاتوں سے بھرے ہوتے ہیں، بیمار ہیں، پریشانیاں ہیں، بے روزگاریاں ہیں. ایک مشکل تو نہیں ہے نا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا یہ بنگلے والے جھوپڑی سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا میں کوئی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ پریشان نہ ہو. کیونکہ راحت جو ہے نا وہ صرف جنت میں، دنیا میں کوئی بھی راحت سے نہیں ہے. امتحان میں یہ سانسیں چل رہی ہیں، رکنے والی ہیں. یہ جسم میں بیماریاں آئیں گی، چور ڈکیت ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، خطرات ہوتے ہیں. امتحان میں انسان. اور فی جنات عدن، ہمیشہ رہنے کے باغات. تو ورضوان من اللہ اکبر،
اور ارے جنت میں تو اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے. جنت، حوریں، غلمان، باغات، یہ سب اللہ کی رضا سے کم ہے. کہتے وہ کون سی چیز ہے جو جنت میں جنت کی نعمت سے بڑھ کر ہے؟ وہ اللہ کی رضا. اور وہ کون سی چیز ہے جو جہنم کے عذابات سے بڑھ کر ہے؟ وہ اللہ کی ناراضگی. رب کریم نے فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی. اللہ مرزقنا. کل مزید انشاءاللہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں تیسرا درس یہ کروں گا کہ امر بالمعروف اور نہی المنکر کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید کیا فرمایا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینے کی اپنے استطاعت کے مطابق ہم سب کو عملی جاموں کو پہننے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ محمد